بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم کا سبق نمبر 12 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب البیوع سے باب خیار شرط کے دو مسئلے پڑھیں گے، ایک خیار تعین کا مسئلہ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ شریکین کے لیے اگر خیار شرط رکھا گیا ہو، ان میں سے ایک عقد کو نافذ کرے یا فسخ کرے تو دوسرے کے خیار پر کچھ فرق پڑے گا یا نہیں، تو اس سے متعلق ہم انشاءاللہ تفصیلاً پڑھیں گے۔ تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں، وَلَوْ بَاعَ عَبْدَيْنِ عَلَىٰ أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فِي أَحَدِهِمَا إِنْ فَصَّلَ وَعَيَّنَ صَحَّ وَإِلَّا لَا۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دو غلاموں کو بیچ دے اور یوں کہے کہ مشتری کو ان دونوں میں سے ایک میں خیار ہے، چاہے تو لے لے اور چاہے تو چھوڑ دے، اس ایک کو چاہے لے لے اور چاہے تو چھوڑ دے، یا مشتری دو غلام خریدیں اور یہ کہیں کہ ان دونوں میں سے ایک میں مجھے خیار ہے، چاہے تو میں لوں گا اور چاہے تو چھوڑ دوں گا، تو فرماتے اس صورت میں عقد پر کچھ فرق پڑے گا یا نہیں؟ تو مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ جس غلام میں خیار رکھا ہو، اگر اس عاقدین نے انفصلا، اگر دونوں غلاموں کی قیمت الگ الگ بیان کی ہو کہ یہ دو غلام میں آپ پر بیچتا ہوں اس شرط پر کہ ہر غلام کی قیمت 500 روپے ہے، وعینہ، اور اسی طرح جس غلام میں خیار شرط رکھا گیا ہے اس کی تعین کی ہو کہ اس غلام میں آپ کو خیار شرط ہے، مثلا ایک کا نام زید اور ایک کا نام بکر ہے، تو کہتا ہے کہ بکر میں آپ کو خیار شرط ہے، تو اب اس نے دونوں شرطیں پوری کی، یعنی دونوں غلاموں کے الگ الگ قیمت بھی بیان کی، وعینہ، اور جس میں خیار شرط رکھا گیا ہے بکر میں مثلا، تو اس کی تعین بھی کر دی، صحا، تو فرماتے ہیں یہ بے صحیح ہے، یہ بے کیا ہے بھئی؟ صحیح ہے۔ وَإِلَّا لَا، اور اگر یہ دو شرطیں نہ پائی جائے، مثلا انفصلہ کے بجائے دونوں کو وہ مجہول چھوڑ دے، نہ دونوں کی قیمت بیان کرے، مثلا یوں نہ کہے کہ ہر غلام کی قیمت 500 روپے ہے، بلکہ مطلقاً کہہ دے کہ ان دو غلاموں کو 1000 کے بدلے میں آپ پر بیچتا ہوں، اور تو اس صورت میں یہ بے پھر درست نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس صورت میں جس غلام میں خیار شرط رکھا گیا ہے وہ بھی مجہول ہے، اور اسی طرح مبی بھی مجہول ہے کہ اس کی، اور یعنی مبی بھی اس کی وجہ سے مجہول ہو جائے گی کہ پتہ نہیں چلے گا کس غلام میں عقد تام ہو، کس غلام میں عقد تام ہو نہیں ہوا، اور اسی طرح ثمن میں بھی جہالت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مبی کی تعین تو ہو جائے، مثلا جس میں خیار شرط اس کی تعین کر لے تو دوسرا غلام تو مبی کے لیے متعین ہو جائے گا، لیکن دونوں کی قیمت اگر الگ الگ بیان نہ کی ہو تو ثمن میں جہالت کی وجہ سے بھی یہ بے درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر ثمن بیان کر دی کہ ہر غلام کی قیمت 500 روپے ہے، لیکن خیار شرط جس میں رکھا ہو اس کی تعین نہیں کی، تو فرماتے ہیں اس صورت میں وہ مبی میں جہالت کی وجہ سے بے درست نہیں ہوگی۔ تو فرماتے انفصلا، اگر اس عاقد نے جس نے اپنے لیے خیار رکھا ہے یا بائی نے اگر دونوں غلاموں میں سے ہر ایک کی قیمت بیان کر دی، وعینہ، اور جس غلام میں خیار شرط رکھا ہے اس کو متعین کر دیا، صحا، تو بے صحیح ہے۔ وَإِلَّا لَا، اور اس کے علاوہ جو 3 صورتیں میں نے بیان کر دی ان 3 صورتوں میں بے درست نہیں ہوگی۔ وَصَحَّ خِيَارُ التَّعْيِينِ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعَةِ۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ خیار تعین کا مسئلہ ذکر فرما رہے ہیں۔ خیار تعین کی صورت یہ ہے کہ بائع مشتری کو 3-4 جوڑے کپڑے کے دے دے، جس میں اولا اور اعلیٰ اور اوسط تینوں قسم کے ہو، اور کہے کہ یہ کپڑے لے لو اور جا کر گھر میں دکھا دو، جو کپڑا آپ کو پسند آ جائے تو پھر مجھے دے دو اتنی قیمت کے بدلے میں، یعنی 1000 کے بدلے میں۔
تو فرماتے اس کو خیار تعین کہتے ہیں. 3 دن میں وہ جا کر اس ایک کپڑے کو پسند کر لے اور پھر آ کر اس کی قیمت دے دے, باقی 2 واپس کر لے. تو یہ جائز ہے امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں, یعنی خیار تعین جو ہے یہ کیا ہے بھائی, جائز ہے ائمہ احناف رحمہم اللہ تعالیٰ کے ہاں. امام شافعی اور امام ظفر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ خیار تعین جائز نہیں. وہ فرماتے اس میں بھی مجہول ہے اور یہ جہالت جو ہے مفضی للنزاع ہے, اس وجہ سے یہ خیار تعین جائز نہیں. ائمہ احناف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی جہالت ہے کہ لا تفضی للمنازع, جو مفضی للمنازع نہیں, لہذا یہ جائز ہوگا خیار شرط کی طرح, جس طرح کہ خیار شرط جائز ہے. لیکن عزیز طلبہ اور ہے, یاد رکھنے کا قابل ہے کہ خیار تعین صرف قیمتی چیزوں میں جائز ہے, نہ کہ مثلیات میں. قیمتی چیز مثلا بکری ہے, مثلا کپڑے ہیں, مثلا جو ہے گائے ہیں, غلام ہے, باندی ہے وغیرہ ذالک, یہ قیمتی چیزیں ہیں, مثلیات نہیں ہے. تو ان میں سے اعلیٰ, اوسط اور جو ہے ادنا 3 قسم کے انواع دے کر اور مشتری کو بائع خیار دے سکتا ہے کہ آپ ان تینوں میں سے کوئی ایک اپنے لیے پسند کر لے. باقی جو مثلیات ہیں, مثلا چاول ہے, مثلا جو ہے گندم ہے وغیرہ ذالک, ان میں یہ جائز نہیں ہے. اگرچہ آج کل ہمارے عرف میں چاولوں کو بھی بے شمار قسمیں آ چکے ہیں, صلہ ہے تو اس کی مختلف انواع ہے, تو وہ بھی جو ہے قیمتی چیزوں میں شمار ان کا ہوتا ہے, تو یہ بھی قیمتی چیزوں کے ضمن میں آئیں گے. تو قیمتی چیزوں میں خیار تعین جائز ہے, مثلیات میں جائز نہیں ہے. پھر خیار تعین صرف 3 چیزوں میں جائز ہے, 3 سے زائد یعنی 4 5, چونکہ یہ تو قیاس کے خلاف ہے. خیار شرط پر کو دیکھتے ہوئے ہم نے خیار تعین کی اجازت دی ہے, تو خیار تعین کی ضرورت 3 میں پوری ہو جاتی ہے, لہذا 3 سے زائد اشیاء میں یہ جائز نہیں. یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں عزیز طلبہ کہ آج کل ہم جب جاتے ہیں مارکیٹوں میں اور جاننے والے دکاندار سے 4 5 کپڑے یا 10 کپڑے لے کر گھر آ جاتے, پھر ان میں سے 1 2 وہ پسند کر کے باقی ہم واپس کر لیتے ہیں. تو یہ جو خیار تعین آج کل ہمارے عرف میں ہے, یہ جو ہم کپڑے گھر میں لا کر دکھاتے ہیں, یہ ایک الگ قسم ہے, یہ خیار تعین نہیں. خیار تعین میں تو گویا کہ ایجاب ہو جاتا ہے, اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر آ کر ہم گھر میں دکھا دیتے ہیں, پھر کبھی پورے کے پورے واپس کر لیتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور لے لیتے ہیں. تو وہ تو ہم اس شرط پر لاتے ہیں, وہ ہمارے پاس امانت ہوتے ہیں, تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ یہ خیار تعین والی صورت نہیں جو آج کل ہمارے عرف میں ہے. تو اس میں ہم 3 سے زائد کپڑے بھی اٹھا کر گھر لا سکتے ہیں. وصح خیار تعین فیما دون الاربعۃ, فرماتے خیار تعین 4 چیزوں سے کم میں جائز ہے, 4 یا 4 سے زائد میں جائز نہیں. ولو اشتريا على انهما بالخيار فرضي احدهما لا يرده الاخر. اب یہاں سے فرماتے ہیں اگر 2 لوگ مشترک طور پر اشتراک کے ساتھ کوئی غلام یا کوئی چیز خرید لے, اس شرط پر کہ دونوں شریکوں میں سے ہر ایک اپنے لیے خیار شرط رکھ لے, تو فرماتے ہیں یہ درست ہے. لیکن خیار شرط رکھنے کے بعد اگر ان دونوں میں سے ایک راضی ہو چکا اور اس نے کہا کہ یہ بھی مجھے پسند ہے, بس اس کا نصف میں نے اس میں بے نافذ کر دی, تو اب دوسرے کو اب فسخ کرنے کا اختیار نہیں ہوگا. دوسرا بھی چاہے تو بے کو نافذ کرے گا اور اس کے پاس خیار شرط اس کی بھی ختم ہو جائے گی. یہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے, جبکہ صاحبین اور ائمہ ثلاثہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک کے خیار کو ساقط کرنے سے دوسرے کا خیار ساقط نہیں ہوگا, اس لیے کہ دونوں کو مستقل طور پر خیار میں رہے, لہذا دونوں مستقل طور پر ان بے کو فسخ بھی کر سکتے اور نافذ بھی کر سکتا ہے. لیکن امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے جب شریکین میں سے ایک نے بے کو نافذ کر دیا, اب اگر دوسرے کو بھی ہم خیار شرط دے دیں اور وہ بے کو فسخ کرے تو اس میں بائع کو ضرر لاحق ہوگا, اس لیے کہ بائع اس مبیع کو بیچنے سے پہلے اس چیز کا مالک تھا بلا شرکت غیر کے,
اور اب اگر وہ بے کو فسخ کرتا ہے تو یہ اس مبی کا مالک ہوگا دوسرے کی شرکت کے ساتھ. تو فرماتے ہیں اور یہ شرکت عیب ہے تو اور ضرر ہے تو ہم بائع کو ضرر میں مبتلا نہیں کریں گے. وَلَوْ اشْتَرَيَا عَلَىٰ أَنَّهُمَا بِالْخِيَارِ اگر دو لوگوں نے شرکت کے ساتھ کوئی چیز خریدی اس شرط پر کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کو خیار ہوگا فرضی احدهما ان دونوں میں سے ایک راضی ہوا لا يرده الآخر تو اب دوسرا ساتھی اس مبی کو واپس نہیں لوٹا سکتا. وَلَوْ اشْتَرَىٰ عَبْدًا عَلَىٰ أَنَّهُ خَبَّازٌ أَوْ كَاتِبٌ وَكَانَ بِخِلَافِهِ. اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ جو مسئلہ بتا رہے ہیں اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے عزیز طلبہ یہ بات یاد رکھے یہ ایک ضابطہ ہے کہ الاوصاف لا يقابله شيء من الثمن کہ مبی کے جو اوصاف ہوتے ہیں ان اوصاف کے مقابلے میں ثمن میں سے کوئی چیز نہیں ہوتی الا ان یکون مقصودہ مگر یہ کہ ان اوصاف کو اگر بائع نے مقصودی طور پر ذکر کر کے ان کی قیمت بتا دی تو پھر اس صورت میں ان کے مقابلے میں پھر ثمن ہوگی. اب اگر کوئی شخص مطلقاً غلام بیچ دے اور کہے کہ یہ تو بڑا نانبائی ہے بڑا اچھا کاتب ہے مشتری اس کی باتوں سے متاثر ہو کر غلام خرید لیتا ہے 20,000 میں پھر بعد میں جب گھر آتا ہے تو وہ نہ خباز ہوتا ہے نہ نانبائی ہوتا ہے اور نہ کاتب ہوتا ہے تو فرماتے اس صورت میں مشتری کو اب عقد کو وہ چاہے تو فسخ کر لے اور یہ ہے کہ اس اوصاف کے نہ ہونے کی وجہ سے قیمت میں کمی نہیں کر سکتا اس لیے کہ اوصاف ہے اور اوصاف کے بارے میں ہم نے ضابطہ پڑھا کہ لا يقابل شيء من الثمن وہ ثمن میں سے کسی چیز کے مقابلے میں نہیں آتے یعنی ان کے مقابلے میں ثمن نہیں ہوتا. ہاں اگر بائع نے یوں کہا ہو کہ یہ غلام میں آپ پر بیچ رہا ہوں یہ نانبائی ہے بڑا اچھا کاتب ہے اور اس کی 20,000 قیمت ہے اگر یہ نانبائی نہ ہوا یا کاتب نہ ہوا تو آپ 15,000 دے تو پھر اس صورت میں گویا کہ وصف کو مقصودی بنا کر اس نے ذکر کر دیا اور اس کے مقابلے میں ثمن ذکر کر دیا ہے تو اب اگر وہ نانبائی نہ ہوا یا کاتب نہ ہوا تو 15,000 یعنی 5,000 قیمت میں کم کر سکتا ہے. وَلَوْ اشْتَرَىٰ عَبْدًا اگر کسی شخص نے غلام خریدا عَلَىٰ أَنَّهُ خَبَّازٌ شرط پر کہ یہ خباز ہے نانبائی ہے او کاتب یا کاتب وکان بخلاف اس حال میں کہ وہ تھا اس کے خلاف یعنی نہ نانبائی تھا اور نہ کاتب تھا اخذہ بکل ثمن تو پورا ثمن دے کر اس غلام کو لے لے او ترکہ یا وصف مرغوب فی نہ ہونے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دے اور بے کو ترک کر دے. تو عزیز طلبہ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے خیار تعین سے متعلق پڑھا اور اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ اگر کوئی شخص غلام بیچ دے اس شرط پر کہ وہ نانبائی یا کاتب ہے اور پھر بعد میں وہ نہ نانبائی ہو نہ کاتب ہو تو یہ عقد درست ہے یا نہیں اس کی تفصیل ہم نے پڑھی. تو انشاءاللہ اگلے سبق پھر ہم خیار رؤیہ سے متعلق پڑھیں گے. خوب تیاری کر کے آپ حضرات نے اگلے سبق میں حاضر ہونا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.